سورۃ العصر. سورۃ العصر سورۃ الشرح کے بعد نازل ہوئی. 3 آیات ہیں، 14 کلمات اور 68 حروف ہیں. عصر کا معنی ہے عصر کا وقت، یعنی دن کا آخری حصہ، یا پھر اس کا معنی زمانہ، وقت. اس سورت کے بارے میں امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر قرآن میں اس کے علاوہ کچھ اور نہ ہوتا تو لوگوں کی ہدایت کے لیے یہی سورت کافی تھی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی قرآن کی ضرورت نہیں، مراد اس سے یہ ہے کہ نصیحت اور عبرت پکڑنے کے لیے ایک اس سورت کا سمجھ لینا بھی کافی ہے. یا اگر کسی کو یہ بھی سمجھ آ گئی، یہ سورت سمجھ آ گئی، تو گویا اس نے زندگی کی حقیقت پالی. امام رازی اپنی کتاب تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ میں نے سورۃ العصر کا مطلب ایک برف بیچنے والے سے سمجھا جو بازار میں آوازیں لگا رہا تھا کہ اس شخص پہ رحم کرو جس کا اثاثہ گھل رہا ہے، یعنی میری برف پگھل رہی ہے، مجھ پہ رحم کرو، مجھ سے خرید لو. اور بار بار یہ پکار دے رہا تھا، بار بار یہی لفظ دہرا رہا تھا. تو اس کی اس پکار کو سن کر میں نے دل میں سوچا کہ جس طرح برف پگھل کر کم ہو رہی ہے، اسی طرح انسان کو ملی ہوئی زندگی بھی تیزی سے گزر رہی ہے، اور اگر انسان اپنی عمر کو صحیح کاموں میں نہ لگائے تو یہی اس کے لیے خسارہ ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سورت ہمیں نقصان اور خسارے کا اصل مفہوم بتاتی ہے کہ نقصان کس چیز کا نام ہے اور نقصان سے بچنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر، قسم ہے عصر کی، زمانے کی. اور عصر سے مراد یا تو دن کا آخری حصہ ہے، اور دن کے آخری حصے میں چونکہ دن کے جانے کا احساس ہوتا ہے، وقت کے گزرنے کا، اور اس وقت کی ویسے بھی اہمیت ہے نماز عصر کی وجہ سے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز عصر چھوڑ دے تو اس کے لیے کیا وعید ہے. کسی کو یاد ہے؟ صرف نماز عصر کا ضائع ہونا ایسا ہے جیسے کسی شخص کا گھر اور گھر والے سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے. یعنی اس گھر پر ایسا حادثہ گزرے کہ جس کی بنا پر نہ بال بچے بچے اور نہ ہی گھر کی کوئی چیز بچے، یعنی کچھ بھی نہ رہے اس کا. تو اس سے بھی عصر کے وقت کی اہمیت اور عصر کے وقت کی اہمیت نماز عصر کی اہمیت سے سمجھ آ سکتی ہے. اور دوسرا معنی اس کا الدہر لیا گیا ہے، یا زمانہ یا وقت. تو وقت بھی ہماری زندگی میں بہت اہم ہے، اور ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمیں نقصان یا کمی کے قریب کر رہا ہے، کیونکہ خسارے کا مطلب ہوتا ہے نقصان، اور نقصان کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کمی ہونا. تو یہاں پر عصر کی قسم کھا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان، اور الانسان یعنی تمام انسان، لفی خسر خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. یہ نہیں کہا کہ ان الانسان لخاسر، کہ انسان نقصان اٹھانے والا ہے، بلکہ کیا کہا گیا کہ انسان نقصان میں پڑ چکا ہے. یعنی جو شخص دنیا میں آتا ہے، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، تو پیدا ہوتے ہی اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے. ہر گزرنے والا لمحہ بظاہر دیکھنے میں کیا لگتا ہے کہ انسان بڑا ہو رہا ہے. ان تک سب کے لیے ایک ہی اصول ہے، ایک ہی بات ہے، سب کے ساتھ ایک ہی طرح کا معاملہ ہے کہ سب کے سب انسان نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، کمی کی طرف جا رہے ہیں. ہاں، اس نقصان سے بچے ہوئے وہ لوگ ہیں الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے. تو کوئی شخص اپنی زندگی کے جس دن ایمان لے آتا ہے، مومن بن جاتا ہے، تو گویا وہ خسارے سے نکل آتا ہے. اور پھر ایمان کے بعد وعمل الصالحات، وہ نیک عمل کرے. تو زندگی کا بہتر استعمال اور نیک کاموں میں استعمال اسے خسارے سے بچاتا ہے. گویا وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کر رہا بلکہ استعمال کر رہا ہے. ہم عام طور پر کہتے ہیں وقت ضائع نہ کرو، کبھی کہتے ہیں وقت بچاؤ، لیکن صرف ضائع نہ کرنا اور بچانا کافی نہیں جب تک وقت استعمال نہ کیا جائے، کسی نہ کسی اچھے کام میں اس کو لگایا نہ جائے. کسی بھی چیز کو بچا کے رکھنے سے تو بات نہیں بنتی، اور وقت تو کبھی بچتا ہی نہیں. آپ جتنا چاہے بچائیں، یا وہ ضائع ہوگا یا وہ استعمال ہوگا. جو استعمال نہیں کر رہا وہ ضائع کر رہا ہے. اور استعمال کرنے والا کیسے استعمال کرتا ہے؟ عمل الصالحات کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ. تو نقصان سے کون بچ سکتا ہے؟ جو نیک کام کرے. اور پھر خاص طور پر 2 چیزوں کا دھیان رکھے، اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ
وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں، صبر کی وصیت کریں۔ وصیت کا معنی ہوتا ہے کسی بات کو بہت اہمیت کے ساتھ اور تاکید کے ساتھ دوسرے کو بتانا۔ عام طور پر مرتے وقت انسان اپنی وصیت کرتا ہے، تو وہ مرنے کے قریب کا وقت جو ہوتا ہے وہ بہت ہی کروشل ہوتا ہے، اور اس میں جانے والے کی ایک ایک بات کو بہت توجہ اور دھیان سے سنا جاتا ہے، کیونکہ اس بات کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ اور مرنے سے پہلے انسان جو کچھ اپنے مال اولاد کے بارے میں لکھ کر جاتا ہے وہ بھی ایک بہت ہی اہم ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، وہ کاغذ بہت اہم کاغذ ہوتا ہے۔ تو وصیت میں تاکید بھی ہے اور وصیت میں بات کی اہمیت بھی ہے، یعنی تواصی بالحق اور تواصی بالصبر جو ہے، اس میں حق اور صبر کی تاکید اور اس کی اہمیت کا بیان ہے، اور پھر ایک دوسرے کو اس کی تلقین کرتے رہنے کی اہمیت کا بیان ہے۔ تو جو لوگ یہ تین کام کریں، ایمان، عمل صالح اور تواصی کا، وہی لوگ نقصان سے بچے ہوئے ہیں۔ اور اگر کوئی ان میں سے کوئی ایک نہیں کرتا یا دو کام نہیں کرتے یا تین نہیں کرتے، تو جتنا کوئی کمی کرتا ہے اتنا اپنا نقصان کرتا ہے۔ اب اس میں خاص طور پر نقصان سے بچنے کا جو فارمولا بتایا گیا اس میں پہلی چیز ایمان ہے۔ تو ایمان کی تفصیل جو ہے وہ حدیث جبریل سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کس کس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا مل ایمان، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخری دن پر، وتؤمن، اور تم ایمان لاؤ بالقدر خیرہ وشرہ، اچھی بری تقدیر پر۔ تو اللہ، ملائکہ، کتب، رسل، آخرت اور تقدیر، ان چیزوں پر ایمان لانا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی شخص کسی ایک چیز پر بھی ایمان نہیں لاتا تو وہ مومن نہیں کہلاتا، یعنی ان تمام چیزوں کا ماننا ضروری ہے۔ تو اللہ کو ماننا، اس کو رب ماننا، اس کو معبود ماننا، اور اس کے اسماء اور صفات کو ماننا، اللہ پر ایمان ہے۔ ملائکہ پر ایمان جو ہے تو اس میں جن ملائکہ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نام بتا دیے، جیسے جبریل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اور پھر جہنم کے داروغہ مالک اور جنت کا داروغہ رضوان، اور اسی طرح باقی ملائکہ جن کے نام ہیں اور جن کے نام نہیں بھی لیے گئے، ان سب کو ماننا ضروری ہے، کیونکہ ملائکہ کی تعداد اتنی ہے کہ آسمان پر 4 انگلی جگہ بھی ایسی نہیں کہ جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں نہ پڑا ہوا ہو۔ اور نہ صرف یہ کہ عبادت میں بلکہ اور دیگر کاموں میں بھی جو اللہ نے ان کو سونپے ہیں وہ سب کر رہے ہیں، تو ان پر ایمان ضروری ہے۔ پھر وہ کتبہ، جتنی بھی کتابیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کی ان سب پر ایمان، ورسلی، اور تمام رسولوں پر ایمان، کیونکہ کسی ایک رسول کا انکار بھی انسان کو ایمان کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے اور انسان نقصان کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر الیوم الآخر، تو الیوم الآخر کب سے شروع ہوتا ہے؟ انسان کی موت سے، یعنی موت سے لے کر ما بعد الموت جتنے بھی مرحلے ہیں اور ان کے بارے میں جو کچھ بھی ہمیں قرآن اور سنت سے پتہ چلتا ہے، ان سب چیزوں پر ایمان ضروری ہے۔ اگر انسان ان میں سے کسی ایک چیز کو نہیں مانتا، مثلا کہ میں منکر نکیر کا انکاری ہوں، یا یہ کہ میں حشر کو نہیں مانتا، یا یہ کہ میں جنت کو نہیں مانتا یا دوزخ کو نہیں مانتا، تو کسی بھی ایک چیز کا انکار جو ہے وہ انسان کو ایمان کے دائرے سے باہر کر دیتا ہے۔ اور پھر قدر یعنی تقدیر پر ایمان، کہ اچھی مانتا، جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا کہ سچ ہی کہا ہوگا، اگر وہ کہتے ہیں تو سچ ہوگا، یعنی بغیر کسی کمپلیکس کے، بغیر کسی دل کی تنگی کے اور کسی شک و شبہ کے انسان یقین کرے جو بھی اللہ اور اس کا رسول بتائے، جو قرآن و سنت میں ہمیں دیا گیا ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ ایمان۔ کیسا ایمان؟ جو شک کے منافی ہو، جس میں شک نہ ہو، تو خالص ایمان جو شک سے پاک ہوتا ہے۔ دوسرا شخص کون ہوتا ہے؟ جو انکار کر دے یا تو کسی ایک چیز کا یا ساری چیزوں کا، وہ تو کافر ہو گیا۔ اور تیسرا کون ہے؟ متردد، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یعنی شک میں پڑے رہنا، پتہ نہیں یہ ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں وہ ہے بھی کہ نہیں،
کیا پتا ایسا نہ ہو، کیا پتا ویسا نہ ہو، اچھا ہوگا، ہے بھی تو ٹھیک، نہیں بھی تو ٹھیک، ایسی بات جو ہے وہ انسان کو ایمان سے باہر نکال دیتی ہے. جن حقیقتوں کو ماننے کے لیے کہا گیا ہے ان پر 100% یقین ضروری ہے، عقل میں آئے تب بھی، عقل میں نہ سمائے تب بھی. کیوں مان جانا؟ عقل میں نہ بھی آئے تو کیوں ماننا؟ کہ ہماری عقل محدود ہے. جو اللہ نے فرمایا وہ سچ فرمایا، جو کہا سچ کہا. دوسری چیز وعامل الصالحات، نیک عمل، اعمال صالح، جن کی 2 بنیادیں ہیں. نمبر 1 اخلاص نیت، اور نمبر 2 مطابقت سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کاموں کو کرنا. اور پھر اس کی 2 بڑی قسمیں ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد. حقوق اللہ میں جیسے عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یہ عمل صالح کی بنیادیں ہیں. اور پھر حقوق العباد میں جو بندوں کے حقوق ہیں ہم پر، والدین کے ہیں، بچوں کے ہیں، شوہر کے ہیں، بیوی کے ہیں، اور اسی طرح دیگر انسانوں کے، حتیٰ کہ جانوروں کے اور ماحول کے بھی سارے حقوق ہمیں بتائے گئے ہیں. تو ان میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو فرض کے درجے میں ہیں جیسے عبادات، لیکن کچھ چیزیں سنت اور نفل اور مستحب کے درجے میں بھی ہیں، یعنی ان کے پھر اعمال میں درجے ہیں. کچھ بہت اعلیٰ درجے کے اعمال ہیں اور کچھ کم درجے کے اعمال ہیں. لیکن فرائض سے کوئی فرار نہیں. اگر کوئی شخص جان بوجھ کے فرض ترک کر دیتا ہے تو اس کے نوافل جو ہیں وہ اس کی اس کمی کو پورا نہیں کر سکتے. تو عمل صالح میں یہ یاد رکھیے کہ اعمال صالح سب ایک درجے کے نہیں ہیں، ان میں درجات ہیں. اسی لیے کیا فرمایا، لِكُلٍّ درجات مما عملوا، تو کرنے والوں کے بھی پھر درجے ویسے ہی ہوتے ہیں. جو جتنے کرے گا، جیسے کرے گا، جتنے اچھے کرے گا، جتنے زیادہ کرے گا، اس کے درجے اتنے ہی بڑھے. اب اگر کوئی شخص زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہے، نوافل، تو اس کا درجہ ظاہر ہے دوسرے کی نسبت زیادہ ہوگا. کوئی زیادہ روزے رکھنے والا ہے تو دوسرے سے آگے بڑھ جائے گا. تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے. اب تیسری چیز جو تواسی ہے، اور تواسی کی 2 قسمیں یہاں بتائے گی. اور تواسی جو ہے باب تفاعل ہے، یعنی ایک دوسرے کو، یہ سب کی ڈیوٹی، پوری امت مسلمہ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ کیا کریں، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہیں. حق کیا چیز ہوتی ہے؟ حق کا لفظ سچ کے لیے بھی آتا ہے، حق کا لفظ شریعت کے لیے بھی ہے، یعنی اس کا معنی شریعت بھی کیا گیا ہے، اور حق خود قرآن ہے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، سورۃ الاسراء آیت نمبر 105. یعنی جو کچھ قرآن میں ہے وہ کیا ہے؟ حق ہے. تو پھر خسارے سے نکلنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی جائے، یعنی اس پر لایا جائے جو اللہ کی کتاب میں ہے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو، یعنی قرآن کو جس طرح خود واضح کیا اور اس پر عمل کر کے دکھایا اور اس کو نافذ کیا، وہ تمام چیزیں حق میں آ جاتی ہیں. تو وتواصوا بالحق کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ سچ جو اللہ نے اتارا ہے اس کی ایک دوسرے کو تلقین کی جائے. اور یہ طریقہ بھی ابتدا سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے رکھا. پیغمبروں نے اپنی اولادوں کو مرتے وقت جو وصیتیں کی ان میں یہی چیز موجود تھی. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا. تو یہ کیا ہے کہ وہ باپ مرتے وقت اپنی اولاد کو کیا کہہ رہا ہے، کس چیز کی تلقین کر رہا ہے؟ حق کی، توحید کی. قرآن کا پہلا سبق ہی توحید ہے، تو توحید کی. پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، ابراہیم نے بھی اپنے بچوں کو یہی تلقین کی تھی، یہی وصیت کی تھی. وصا، وصیت، تواسی، تو وہ ہمارے لیے عمدہ مثالیں ہیں نا. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یہ ہے تواسی بالحق. پھر اسی طرح تواسی بالحق میں شریعت کے جتنے اور احکامات ہیں، عمل صالح ہیں، ان کی تلقین ایک دوسرے کو کرتے رہنا. جیسے ایک سورۃ مریم میں آتا ہے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا تلقین کی تھی؟ صلاۃ اور زکوٰۃ کی، یعنی لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنا. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، تو آ گیا نا اب حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ہی، کہ اپنی والدہ کا احسان مند رہوں، ان کے ساتھ نیکی کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ صلاۃ اور زکوٰۃ کی پابندی کروں.
اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں تلقین کی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ کہ ہم نے تاکید کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو ہمیں بھی ایک دوسرے کو اس کی طرف متوجہ کرنا چاہیے، یعنی اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، دیگر مسلمانوں کو، کہ ان کو اس کی طرف متوجہ کریں. آپ دیکھیں کہ ایک عرصے تک مسلمانوں کے اندر یہ کلچر تھا کہ ایک فیملی کے اندر ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو روکتے تھے. کوئی کسی پر زیادتی کرتا، کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ یا ماں باپ بچوں کے ساتھ یا کوئی بہن بھائی کے ساتھ غلط کرتا تو باقی لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے اور اس کو پلٹاتے تھے اور اس کو منع کرتے تھے اور اس کو روکتے تھے کہ ایسا نہ کرو. لیکن ایک وقت آیا کہ ہر شخص اپنی دنیا میں مگن ہے اور کوئی کسی کو روکنے والا نہیں، اور کہتے مائنڈ یور اون بزنس، ہم اپنی جانتے تم اپنی جانو. اور اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا جاتا اب کہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی جائے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اگر یہ نہ کیا تو کیا ہوگا؟ نقصان سے نہیں بچ سکتے. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تم کو وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے معاملے میں. یعنی نہ صرف یہ کہ والدین کے لیے وصیت کا لفظ استعمال کیا گیا بلکہ اولاد کے معاملے میں بھی کہ ان کے حقوق کا لحاظ رکھو. پھر اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جتنے کام ہیں، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا، یہ سارا کچھ بھی اس میں آتا ہے. لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی تھی؟ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. تو وتواصوا بالحق کے ساتھ ہی دوسری چیز وتواصوا بالصبر بھی ہوتا ہے. یہ دونوں ایک ہی چیز ہے بیسیکلی، کیونکہ حق کی تلقین دراصل صبر کی تلقین ہے اور صبر کی تلقین دراصل حق کی. کیسے؟ صبر 3 چیزوں میں ہوتا ہے. نمبر 1 اطاعت پر. اطاعت پر صبر کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص مثلا نیکی کر رہا ہے اور کرتے کرتے گھبرا جائے، اب میں تھک گیا ہوں، اب میں نہیں کر سکتا، اور مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا دعائیں مانگ مانگ کر، تو وہ بد دل ہونے لگا ہے یا کچھ، تو اب ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ تھام لیں اس کو، نہیں ادھر نہیں نکلنا، یہ نہیں کرنا، اس میں تو نقصان ہی نقصان ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص عرصے تک ایک نیکی کرتا ہے اور پھر تھک جاتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ بہت کر لی. اب جو سننے والا ہے اس کو اس پر نہیں چھوڑ دے، کیونکہ انسان ہے نا، کمزور ہے، تھک جاتا ہے، بعض اوقات غصے میں آ جاتا ہے، بعض اوقات فرسٹریٹ ہونے لگتا ہے اور وہ نیکی کا رستہ چھوڑنے لگتا ہے یا چھوڑنا چاہتا ہے. تو دوسروں کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو اس پر جمائے رکھے. تو یہ کیا ہے؟ صبر علی الطاعت، اطاعت پر جم کے رہنا اور دوسروں کو تلقین کرنا کہ اطاعت پر ہی قائم رہو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون. یہ ہے وصیت بالصبر کی دراصل. پھر اسی طرح معصیت چھوڑنے پر صبر. بعض اوقات لوگوں کو غلط عادتیں پڑ جاتی ہیں، مثلا کسی کو اسموکنگ کی عادت ہوگی، کوئی خدا نخواستہ کسی شراب کا ایڈکٹ ہو گیا، کوئی کسی اور برائی میں پڑ گیا، کوئی کسی اور حرام میں پڑ گیا. اب کیا ہے، لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں کیا، ہمارا کیا نقصان ہے، نہیں سمجھتا نہ سمجھے، خود ہی مزہ چکھ لے گا، خود ہی ٹھوکریں کھا کے سمجھ آ جائے گی. نہیں، ایک مسلمان بے حس اور خود غرض نہیں ہوتا کہ وہ خود تو اپنی جنت کماتا رہے اور آس پاس والوں کو جہنم کے رستے پہ دوڑتا ہوا چھوڑ دے اور ان کی فکر نہ کرے. تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ ان کو اس حرام سے، اس غلط کام سے نکالنا ہوگا. اب اس کے طریقہ کار کی تو یہاں بات نہیں کی گئی، یہاں تو اصول بتایا گیا. اگر تم خود نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ دوسروں کو نقصان سے بچاؤ. وتواصوا بالصبر میں پھر معصیت کے کاموں سے نکالنا. اور تیسری چیز تقدیر پر صبر. تقدیر پر صبر کیا ہوتا ہے؟ جو بھی اللہ نے لکھ دیا اس پہ راضی ہو جاؤ. عام طور پر ہم کب ناشکرے ہوتے ہیں؟ جب ہم تقدیر پہ راضی نہیں ہوتے. مثلا اگر اللہ نے ہمارے کسی عزیز رشتہ دار کی موت لکھ دی ہم سے پہلے اور اس کا جانا ہمیں بہت ہی تکلیف دہ ہے، تو بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں؟ بے صبرے پن میں منہ سے ایسی باتیں نکالتے ہیں جو اللہ کو ناراض کر دیتی ہیں. کسی کا باپ فوت ہو گیا، کسی کا بچہ فوت ہو گیا، کسی کے ساتھ اور کوئی حادثہ ہو گیا. پھر اسی طرح کبھی مال میں نقصان ہو جاتا ہے تو انسان جو ہے وہ بے صبرا ہو کے غلط رستے پہ چل پڑتا ہے یا غلط باتیں کرنے لگتا ہے. تو اس کو اس پہ کہ دیکھو یہ لکھا ہوا تھا اور اس کا اجر ہوگا، کیونکہ مومن تو کسی حال میں بھی خیر سے خالی نہیں. نعمت ملے شکر کرے تو بھی خیر ہے، نعمت چلی جائے تو صبر کرے تو بھی خیر ہے، تو بھی اس کے لیے بھلائی. بھلا خیر سے مراد بھلائی بھلائی ہے، اس کو تو ہر حال میں ہی بھلائی ملتی ہے، کچھ ملے یا کچھ جائے. تو مومن جو اسی وجہ سے اطمینان میں رہتا ہے، وہ اپنا ایمان دین جو ہے وہ ختم نہیں کر دیتا اس پر،
تو تقدیر پہ راضی رہنے کا مطلب کیا ہے کہ جو ہو گیا، جو اللہ نے فیصلہ کر، مثلا اگر اللہ نے مجھے کوئی چیز نہ دینے کا فیصلہ کیا، مثلا یہ کہ کسی کے پاس اولاد نہیں، یا کسی کی اولاد جو ہے وہ اس کی فرما بردار نہیں، یا کوئی اور اسی طرح، تو ایسے معاملات میں انسان کیا کرے؟ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے. اسی طرح زندگی میں انسان کو بہت سے ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو اس کی مرضی، تمنا، خواہش، خوشی اور سہولت کے خلاف ہوتے ہیں. انسان ان کو ایکسپٹ نہیں کر پاتا. وہ کہتے ہیں میرے ساتھ ہی یہ کیوں ہوا. یہ نہیں کہنا چاہیے. کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ نے لکھا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی فیصلہ ظالمانہ فیصلہ نہیں. تو صبر کیا ہے؟ تقدیر پر بھی صبر. تو یہ ایک دوسرے کو اس کی تلقین کرتے رہنے سے ہی انسان نقصان سے بچ سکتا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے، اگر انسان دوسروں کو ایسے ہی چھوڑ دے، وہ خرابی پنپنے لگتی ہے اور ایک دن ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے کہ جو اس کا ارتکاب نہیں کرنے والے ہوتے. کیونکہ برائی کی صفت یہ، اگر آپ اس کو روکیں گے نہیں تو بڑھتے 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 آپ کو بھی سوالو کر جائے گی. لہذا اس کو روکنا بھی ضروری ہے جتنی انسان میں استطاعت ہو. تو یہ ہے سورۃ العصر.